यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, अब हम खुदा का कलाम शुरू करेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम अहबार की किताब बाब 11 और उसकी आयत 1 से आयत 28 तक गौर करे थे। आज हम आयत 29 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे 29 से आयत 38 तक। लिखा हुआ है, और ज़मीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे लिए नापाक हैं वो ये हैं, यानी न्योला और चूहा और हर किस्म की बड़ी छिपकली और हिरजून और गो और छिपकली और सांडा और गिरगिट, सब रेंगने वाले जानवरों में से ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनके मरे पीछे उनको छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज़ पर वो मरे पीछे गिरें वो चीज़ नापाक होगी, खा वो लकड़ी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो, खा किसी का कैसा ही बर्तन हो, ज़रूर है कि वो पानी में डाला जाए और वो शाम तक नापाक रहेगा। इसके बाद वो पाक ठहरेगा। और अगर इनमें से कोई किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा, और बर्तन को तुम तोड़ डालना। उसके अंदर अगर खाने की कोई चीज़ हो जिसमें पानी पड़ा हुआ हो तो वो भी नापाक ठहरेगी। और अगर ऐसे बर्तन में पीने के लिए कुछ हो तो वो नापाक होगा। और जिस चीज़ पर उनकी लाश का कोई हिस्सा गिरे, खा वो तनूर हो या चूल्हा, वो नापाक होगी और तोड़ डाली जाए। ऐसी चीज़ें नापाक होती हैं और वो तुम्हारे लिए भी नापाक हों। मगर चश्मा या तालाब जिसमें बहुत पानी हो वो पाक रहेगा। पर जो कुछ उनकी लाश से छू जाए वो नापाक होगा। और अगर उनकी लाश का कुछ हिस्सा किसी बोने के बीज पर गिरे तो वो बीज पाक रहेगा। पर अगर बीज पर पानी डाला गया हो और इसके बाद उनकी लाश में से कुछ उस पर गिरा हो तो वो तुम्हारे लिए नापाक होगा। तो प्यारे भाई और बहन, खुदा इसराइलियों को ख़ास तौर से बोला कि उन लोगा न्योले को, चूहे को और हर किस्म की बड़ी छिपकली को नहीं खाना। खुदा जो है ये चीज़ों के लिए भी इसराइलियों के लिए नापाक ठहराया। और यस नहीं, बल्कि हिरजून और गो और छिपकली और सांडा और गिरगिट भी इन लोगों के लिए नापाक थे। खाने का तो छोड़ो, खुदा उन लोगों को ये भी ताकीद करा कि उनके लाश को अगर हाथ लगाएंगे तो शाम तक नापाक हो जाएंगे। तो ये जो रेंगने वाले जानवर थे ये ज़मीन पे या ज़मीन के अंदर रहते थे और इसराइलियों का इनसे दूर रहना बेहतर था। हालांकि ये छोटे थे मगर इनकी लाश को छीने से ये नापाक हो जाते थे। छिपकली की लाश में और हाथी की लाश में कोई फर्क नहीं था। लाश लाश होती थी। ये नहीं देखा जाता था कि लाश छोटी है या बड़ी। छिपकली की लाश को छीने से भी नापाक होते थे और हाथी के लाश को छीने से भी नापाक होते थे। इसका रूहानी मतलब यह है कि गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता। खुदा के नज़रों में गुनाह गुनाह है। आप छोटा गुनाह करने से भी खुदा के नज़रों में नापाक हैं या बड़ा गुनाह करने से भी आप खुदा के नज़रों में नापाक हैं। तो खुदा चाहता है कि गुनाह छोटा रहो या बड़ा रहो, उससे दूरी रहना हमारे लिए अच्छा है। यह होगा। अब हम बावर्ची खाने में दाखिल होंगे। या खुदा इसराइलियों को ताकीद करा कि अगर ये जानवर मरने के बाद किसी चीज़ में गिरते हैं, जैसा कि लकड़ी का बर्तन है या फिर कपड़ा है या फिर चमड़ा है या फिर बोरा है, वो चीज़ नापाक हो जाती है। मगर जो चीज़ में उनकी लाश गिरती है उस चीज़ को पानी से धोना और वो चीज़ शाम तक नापाक रहेंगी और उसके बाद वो पाक हो जाएंगी। और अगर उनकी लाश मिट्टी के बर्तन में गिरती है तो उसमें जो भी चीज़ रखे हैं वो नापाक हो जाएंगी। या खुदा इसराइल को ये ताकीद करा कि ऐसे सूरत पे ये बर्तन को तोड़ देना। मगर मेरे दोस्त, अगर हम आयत 36 देखेंगे तो कलाम बताता है कि
चश्मा या तालाब है तो वो पाक रहेगा। कई को बोले तो चश्मे में या तालाब में काफ़ी पानी रहता है। तो प्यारे भाई बहन, यहाँ इसराइलियों को खाने पीने के बारे में पाकी सफाई सिखाया गया और खुदा उन लोगों को पाकीज़गी के बारे में तालीम दे रहा था। हर बर्तन खुदा के लिए पाक था और वो बर्तन को पाक रहना ज़रूरी था। तो खुदा जो है इसराइलियों को खाने पीने के बारे में तालीम दे रहा था और उन लोगों को बताना चाहता था कि अगर तुम लोग पाकी सफाई के साथ खाएंगे तो महफूज रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। आजकल अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि लोग जो है बाहर की चीज़ पसंद करते हैं, मगर क्या उन लोगों को ये बात का पता है क्या कि बाहर के चीज़ें खाने से गंदगी रहती है बाहर की चीज़ों में और खाना सेहत के लिए ख़राब है। खाने पीने के चीज़ें पाक नहीं रहते। पानी जो पकाने के लिए इस्तेमाल होता कितना पाक है या कितना गंदा है पता नहीं चलता। यानी कि बाहर की चीज़ों में ये सारे बातों का पता नहीं चलता। मेरे दोस्त, आज भी खुदा हमसे ये चाहता है कि हम अपने सेहत तंदुरुस्ती का ख्याल करना। अगड़ बगड़ चीज़ें खाने से हम बीमार पड़ते हैं। अगर बीमार पड़ेंगे तो खुदा की खिदमत गुजारी कैसा कर सकेंगे। इसलिए हमारे लिए ये बेहतर है कि हम पाकी सफाई के साथ खाएं। ये होगा। अब मैं आप लोगों का तवज्जो खास तौर से आयत 36 पे लाना चाहूँगा, जहाँ खुदा बोलता है, मगर चश्मा या तालाब जिसमें बहुत पानी हो वो पाक रहेगा, पर जो कुछ उनकी लाश से छू जाए वो नापाक होगा। प्यारे भाई बहन, ये एक ज़बरदस्त बात है। अगर इनकी लाश तालाब या चश्मे में गिरती है तो भी वो पानी पाक है। कई को बोले तो उसमें पानी इतना ज़्यादा है कि इनके लाश से वो गंदा नहीं हो सकता, हमेशा पाक रहता है। क्या आप नहीं समझते कि ये एक ज़बरदस्त बात है? इसका रूहानी मतलब यह है कि यीशु मसीह ज़िंदगी के पानी का चश्मा है। अगर उनको एक गुनहगार या फिर एक बीमार या फिर एक कोड़ी या फिर खतरनाक से खतरनाक बीमार उनको छी देता है तो मसीह कभी भी नापाक नहीं हो सकते। ये चीज़ें उनको नापाक नहीं कर सकते। उन्होंने यूहन्ना की इंजिल बाब 4 और उसकी आयत 14 में बोलते हैं, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। ये होगा। अगर हम यूहन्ना की इंजिल बाब 7 और उसकी आयत 37 और 38 देखेंगे तो लिखा हुआ है, फिर ईद के आखिर दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुक़द्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। तो प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह एक बहुत बड़े तालाब और चश्मा है जिसका पानी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और जिसका पानी कभी भी गंदा नहीं हो सकता। ये पानी पे अगर गुनहगार गिरता है तो साफ पाक हो जाता है। ये होगा। अब हम वापस अहबर की किताब पे आएंगे। तो अब हम बावर्ची खाने से निकल के खेत में आएंगे। तो जो बीज पे ये जानवर की लाश गिरती हैं और अगर वो बीज सूखी है तो वो बीज पाक रहेंगी, लेकिन अगर वो बीज कच्ची है तो नापाक हो जाएंगी। अब हम आयत 39 से 47 तक पढ़ेंगे, जो कि ये बाब के आखिरी आयतें हैं। लिखा हुआ है, और जिन जानवरों को तुम खा सकते हो, अगर उनमें से कोई मर जाए तो जो कोई उसकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा, और जो कोई उनकी लाश में से कुछ खाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा, और जो कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब रेंगने वाले जानदार जो ज़मीन पर रेंगते हैं मकरू हैं और कभी खाए ना जाएं। और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों में से जितने पेट या चार पाँवों के बल चलते हैं या जिनके बहुत से पाँव होते हैं उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वो मकरू हैं। और तुम किसी रेंगने वाले जानदार के सबब से
جو زمین پر رینگتا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا اور نہ ان سے اپنے آپ کو ناپاک کرنا کہ نجیس ہو جاؤ، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند ہوں اور تمہیں ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں۔ اس لیے تم مقدس ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ حیوانات اور پرندوں اور آبی جانوروں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں کے بارے میں شرع یہی ہے، تاکہ پاک اور ناپاک میں اور جو جانور کھائے جا سکتے ہیں اور جو نہیں کھائے جا سکتے ان کے درمیان امتیاز کیا جائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جو بھی جانور مر جاتا تھا وہ ناپاک ہو جاتا تھا۔ ملاکی کی کتاب باب 1 اور آیت 8 میں خدا وہ جانور کو ناپاک ٹھہرایا ہے جو لنگڑا یا بیمار ہے۔ خدا ناپاکی کو قبول نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے۔ اور ایک چیز یہاں ہم کو غور کرنے کی ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ جو بھی جانور رینگتا تھا یا اپنے پیٹ پہ چلتا تھا وہ ناپاک تھا، اور خدا وجہ بھی بتایا کہ اسرائیلیاں ان کے ساتھ ناپاک نہیں ہو جانا۔ پیارے بھائی بہن، جب خدا سانپ کو کوس کے اس کو پیٹ پہ چلنے میں مجبور کر دیا تو جتنے جانوراں رینگتے ہیں اور پیٹ کے بل چلتے ہیں، خدا اسرائیلیوں کے سامنے یہ جانوروں کو ناپاک ٹھہرا دیا۔ تو میرے بھائی، خدا ہے جو فرق بتاتا ہے پاک اور ناپاکی میں۔ چھوٹے چھوٹے باتوں میں بھی ہم پاک رہنا ضروری ہے۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے باتوں کے ذریعے سے پاک نہیں رہیں گے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے باتوں میں ہم اپنے آپ کو پاک نہیں بتائیں گے، تو بڑے باتوں میں ہم اپنے آپ کو پاک کیسا بتا سکتے؟ تو خدا اپنے کلام میں صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم پاک رہنا جیسا انہیں پاک ہے۔ تو پیارے دوست، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یہ گناہ بھرے دنیا میں ہوتے ہوئے بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیں گے یا نہیں۔ تو یہ باب میں جو ہم پاکی اور ناپاکی کے بارے میں غور کریں، خدا ہم کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ پاک رہنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی بہن، اب آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے، خاص طور سے پاکی اور ناپاکی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ یہ دنیا میں رہ کے کیسی زندگی گزاریں۔ بہانہ تو ضرور بنائیں گے، میں مجبور ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، میرے سامنے یہ چیز آڑ آ رہی ہے، میرے سامنے وہ چیز آڑ آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ بہانے تو ضرور بنائیں گے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے بہانوں کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ خدا ہمارے میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم پاکیزگی کے ساتھ ہماری زندگی گزاریں کیا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 11، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 12 اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہم کو باب 12 کے ذریعے سے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اگر ہم باب 12 میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ باب 12 میں صرف 8 آیتیں ہیں، بہت ہی چھوٹا باب ہے۔ یہ باب ہم کو ماں کے صاف ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ جب ایک ماں بیٹا جنتی ہے تو اس کو کس طریقے سے صاف ہونا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب ماں کے صاف ہونے کے بارے میں بتاتا ہے کہ ماں جب بیٹی جنتی ہے تو اس کو اپنے آپ کو کیسا صاف کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب قربانی کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2، لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے لڑکا ہو تو وہ 7 دن ناپاک رہے گی، جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں کو یا ناپاک کئی کو ٹھہرایا گیا ہے؟ ماں کو اس لیے ناپاک ٹھہرایا گیا ہے کئی کو بولے تو انہیں ایک گنہگار کو یہ دنیا میں لائی ہے۔ ہوا جو ہے یہ سمجھے کہ انہوں ایک مونجی کو یہ دنیا میں لائے ہیں۔ جب خین ان کو پیدا ہوئے تو انہوں یہ سمجھے کہ انہوں ایک مونجی کو یہ دنیا میں لائے ہیں، مگر ان کا یہ خیال غلط تھا۔ انہوں یہ دنیا میں مونجی کو نہیں لائے بلکہ گنہگار کو لائے۔ خین جو ہے اپنے بھائی کا قتل کر کے یہ بتائے کہ انہوں خونی ہیں اور مونجی نہیں ہیں،
تو خدا کی طرف سے یہ جو کھادا عورتوں کو ملا وہ ان لوگوں کو یہ یاد دلاتا تھا کہ ان لوگاں ہوا کے ویسا یہ دنیا میں ایک گنہگار کو لائے ہیں۔ جو قسم کا بچہ ہوا اپنے کوکھ سے پیدا کرے ویسا قسم کا بچہ یہ اسرائیلی عورتیں پیدا کرے۔ یہ بات ان کو جاننا ضروری تھا۔ اور آج بھی جو بھی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عورت یہ یاد رکھنا کہ انہیں ایک گنہگار کو یہ دنیا میں لائی ہے۔ عورت کو یہ یاد رکھنا ضروری تھا کہ جو بچہ ان لوگاں پیدا کرے ہیں وہ بچہ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ کئی کو بولے تو بچہ پیدائشی گنہگار ہے۔ عورت کی جو ناپاکی تھی وہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلا حصہ جو ہے 7 دن کا تھا۔ ہم آگے کے آیت میں دیکھیں گے کہ 8ویں دن بچے کی ختنہ کی جاتی ہے۔ ختنہ جو ہے وہ نشانی ہے جو حضرت ابراہیم کو دی گئی تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، کیونکہ بچے ایک گنہگار کے حیثیت سے دنیا میں آتے ہیں تو ماں باپ کا فرض بنتا کہ وہ اپنے بچے کو خدا کے کلام میں تربیت دینا۔ اگر ہم ان کو ایسی چھوڑ دیں گے تو ان لوگاں خدا کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے شیطان کا راستہ اختیار کریں گے۔ شیطان پوری کوشش کرے گا ہمارے بچوں کو اس کے راہوں پہ لے کے چلنے کے لیے۔ اور اگر ہم ہمارے بچوں کو نظر انداز کر دیں گے، اگر ہم ہمارے بچوں کو خدا کی تعلیم نہیں دیں گے اور خدا کے کلام میں آگے نہیں بڑھائیں گے تو ہمارے بچے شیطان کے شکار ہو جائیں گے۔ میں ماں باپ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو خدا کی تعلیم میں آگے لے کے بڑھو۔ تو میرے بھائی، عورت اس لیے ناپاک ہوتی ہے، کئی کو بولے تو انہیں دنیا میں ایک گنہگار کو پیدا کرتی ہے۔ آیت 3 اور 4 میں لکھا ہوا ہے، اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے، اس کے بعد 33 دن تک وہ طہارت کے خون میں رہے، اور جب تک اس کی طہارت کے ایام پورے نہ ہوں تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوئے اور نہ مقدس میں داخل ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ عورت کے ناپاکی کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے 7 دن کا، اور اس کے بعد لڑکے کی ختنہ 8ویں دن ہوتی ہے۔ اسرائیلیوں کے درمیان پیدا ہوتے ہوئے بھی بچے کو عہد میں شامل نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ بچے کی ختنہ نہیں ہو جاتی تھی۔ ہر ایک اسرائیلی جو پیدا ہوتا تھا آدم کا بیٹا بن کے پیدا ہوتا تھا اور خدا کے عہد سے باہر پیدا ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو اپنے خط میں بتائے ہیں۔ اگر ہم باب 9 اور اس کی آیت 6 اور 7 پڑھیں گے تو انہوں بولتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہوگا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی ہیں، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہم عام طور سے پیدا ہوتے ہیں اس پیدائش کے ذریعے سے ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ عام طور سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ پیدائش ہم کو خدا سے الگ کرتی ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہو کے بڑھتا ہے اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے تو اس وقت انہیں خدا سے ذاتی طور سے رشتہ قائم کرتا ہے۔ تو ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ ہوگا اب ماں کا جو ناپاکی کا دوسرا حصہ تھا وہ 33 دن کا تھا۔ ہم آیت 5 سے آیت 8 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور اگر اس کے لڑکی ہو تو وہ 2 ہفتے ناپاک رہے گی جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ 66 دن تک طہارت کے خون میں رہے، اور جب اس کی طہارت کے ایام پورے ہو جائیں تو خواہ اس کے بیٹا ہوا ہو یا بیٹی، وہ سوختنی قربانی کے لیے ایک یکسالہ برا اور خطا کی قربانی کے لیے کبوتر کا ایک بچہ یا ایک خمری خیمہ اجتماع کے دروازے پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن اسے خداوند کے حضور گزرانے اور اس کے لیے کفارہ دے، تب وہ اپنے جھریائیں خون سے پاک ٹھہرے گی۔ جس عورت کے لڑکا یا لڑکی ہو اس کے بارے میں شرع یہ ہے، اور اگر اس کو برہ لانے کا مقدور نہ ہو تو وہ 2
خمریاں یا کبوتر کے 2 بچے ایک سوختنی قربانی کے لیے اور دوسرا خطا کی قربانی کے لیے لائے، یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہاں پاک صاف ہونے کا وقت دگنا کر دیا گیا۔ یہ ہوگا آگے اگر ہم دیکھیں گے تو ماں کو جو ہے سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی کاہن کے پاس لانا پڑتا ہے، اور کاہن وہ قربانی چڑھاتا ہے۔ ماں جو ہے بچے کو دنیا میں لانے کے ذریعے سے نجات نہیں پاتی ہے۔ ماں کو جو ہے قربانی دینا ضروری ہے۔ ماں جو ہے نجات پانے کے لیے یسوع مسیح پہ ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ خود بھی ایمان لانے کے ساتھ بچے کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے تاکہ بچہ بھی نجات پائے۔ ویسا اگر ایک ماں ایمان رکھنے والی ہے تو بچہ ماں کے ایمان کے ذریعے سے نجات نہیں پاتا، بلکہ اس کو خود کو مسیح پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج ہم خدا کے کلام کے ذریعے سے بہت سارے باتیں دیکھیں، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا ہم سے آخر کیا چاہتا ہے؟ میرے بھائی، خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا۔ خدا ہم کو پیدا کرا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہماری زندگی اپنی مرضی سے گزارنا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی سے زندگی گزارنا۔ اس کی مرضی ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے گناہوں کی معافی حاصل کر کے اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ خدا کے مرضی کے ساتھ چلنا چاہیں گے؟ کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے گناہوں کی معافی حاصل کر کے خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہیں گے؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔